لیکن بہت سارے ایسے حافظ بھائی ہیں میرے جو قرآن کو بھول چکے ہیں اور قرآن ان کو یاد نہیں ہے۔ تراویح کے اندر ان کو ڈر لگتا ہے، لقمے کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم تراویح نہیں سنائیں گے۔ آپ کو اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسے طریقے بتاؤں گا جس کو فالو کر کے آپ بھولا ہوا قرآن، چاہے آپ کا کتنا ہی بھولا ہوا قرآن کیوں نہ ہو، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ بس آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو 2024 کا رمضان آ رہا ہے، اور یہ جو رمضان ہے، اس رمضان کے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے۔ ہر حافظ چاہتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں تراویح سناؤں، لیکن بہت سارے ایسے حافظ بھائی ہیں میرے جو قرآن کو بھول چکے ہیں اور قرآن ان کو یاد نہیں ہے۔ تراویح کے اندر ان کو ڈر لگتا ہے، لقمے کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم تراویح نہیں سنائیں گے۔ لیکن دوستو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسے طریقے بتاؤں گا جس کو فالو کر کے آپ بھولا ہوا قرآن، چاہے آپ کا کتنا ہی بھولا ہوا قرآن کیوں نہ ہو، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ بس آپ کے اندر ایک ضد ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے، ورنہ دوستو آپ یاد نہیں کر سکتے۔ تو اس ویڈیو کے اندر بھولا ہوا قرآن کیسے یاد کیا جاتا ہے، تراویح کیسے سنائی جاتی ہے جس سے آپ کو لقمہ بھی نہ لگے، جس سے آپ تراویح بھی اچھی طریقے سے سنا پاؤ، تو دوستو ڈرنا نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، آپ کی بہت مدد ہونے والی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نیت کر لیں کہ مجھے اس سال جو 2024 کا رمضان آ رہا ہے، اس میں مجھے تراویح سنانی ہے، مکمل قرآن سنانا ہے، چاہے آپ کا کتنا ہی کچا کیوں نہ ہو۔ کیونکہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھائی کے زمانے میں محنت نہیں کی تھی، بعد میں جا کر پچھتا رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھائی کے زمانے میں محنت کی، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہوا، بعد میں کچھ ایسے حالات بنے، گھر کے حالات بنے، کام کاروبار میں لگ گئے، جس کی وجہ سے وہ قرآن کو بھول گئے ہیں، اب ان کو یاد نہیں ہو رہا۔ دوستو کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو از سر نو شروع سے یاد کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلے اگر بالکل کچا ہے تو نازا اچھے سے یاد کریں، لیکن اگر کچھ نہ کچھ آپ کو یاد ہے تو ایک ترتیب بنائے کہ مجھے دین کے اندر ایک پارہ، دو پارہ مجھے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اب دو پارہ چونکہ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک ہی پارے کی ترتیب بنائے۔ ایک پارہ یاد کر کے، بالکل پکا یاد کر کے کسی ایک ساتھی کو سنانا ہے۔ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت کو 3 مرتبہ پڑھے، 4 مرتبہ پڑھے۔ جب ایک آیت آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، پھر دوسری آیت یاد کرے، پھر تیسری آیت یاد کرے، پھر 3 آیتوں کو ایک ساتھ پڑھے۔ اس طریقے سے جب ایک صفحہ یاد ہو جائے تو ایک صفحہ مکمل یاد کر کے کسی اپنے ایک ساتھی کو متعین کر لے اور اس کو سنایا کرے۔ کیونکہ آپ اگر کسی کو سنائیں گے تو آپ کی غلطی نکلیں گے، اور آپ کی غلطی جب نکلیں گی تو آپ کی اصلاح ہوں گی، پھر ایک صفحہ آپ کو مضبوطی سے یاد ہو جائے گا۔ جب ایک صفحہ یاد ہو جائے تو پھر دوسرا یاد کرے۔ اسی طریقے سے آپ کا پاؤ پارہ جب مکمل یاد ہو جائے تو پورا کا پورا پاؤ پارہ ایک ساتھ اپنے ساتھی کو سنائے۔ ایک ساتھ پاؤ پارہ جب سنائیں گے آپ تو فجر کا وقت ہوگا، یعنی فجر کے وقت میں اپنے پاؤ پارہ سنا لیا، اب ظہر کے وقت میں پاؤ پارہ یاد کریں۔ اس طریقے سے اگر دین میں آپ سوا پارہ آرام کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پورا ہی بھول چکے ہو آپ، لیکن آپ کو کچھ یاد ہے، تو آپ ہر نماز کے وقت آدھا پارہ یاد کرنے کی ترتیب بنائے۔ اور دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ یاد کرنے میں جو سب سے بڑا دخل ہے وہ محنت کا ہے۔ آپ کو ٹائم نکلنا پڑے گا، آپ کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی، رٹنا پڑے گا۔ کیونکہ جب آپ قرآن کو رٹتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو ذہن سازی ہوتی ہے اور ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، معصیت سے بچیں۔ کیونکہ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آگ اور پانی جس طریقے سے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اللہ کی محبت اور قرآن، اللہ کی محبت اور گناہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے دل میں قرآن ٹھہرا رہے تو آپ کو گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آنکھوں کے گناہ ہے، زبان کے گناہ ہے، کانوں کے گناہ ہے، دل کے گناہ ہے۔ آپ خود اپنا حل بہتر جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ انشاءاللہ قرآن کو اچھے طریقے سے نکال سکتے ہیں۔ رمضان کے لیے 1 مہینہ باقی ہے، اب بھی اگر آپ نے نہیں پڑھنا شروع کیا تو آپ سے بڑا غفلت میں رہنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے 1 پارہ 2 پارہ یاد کرنے کی ترتیب بنائے۔ اچھا، نفلوں کے اندر اس کو پڑھا کرے۔ آپ نے جو یاد کیا، جو سنایا اپنے ساتھی کو، وہ نفل نمازوں کے اندر پڑھے۔ جیسا کہ دن کے اندر جو فرض نمازیں رہتی ہے، اس میں جو سنت موقدہ ہے، نفل ہے، اس میں پڑھا کرے۔ تہجد کے وقت میں قرآن یاد کرنے کی ترتیب بنایا کرے۔ عشاء کے نماز کے بعد قرآن یاد کرنے کی ترتیب بنایا کرے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور تراویح کے اندر جو آپ کو ڈر لگتا ہے، لقمہ کھانے سے کس طریقے سے بچنا ہے، مشاہبت والی آیتوں کو کس طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کے تعلق سے میرا ویڈیو آنے والا ہے بہت جلد۔ مشاہبت والی آیتوں کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، کیسے اس کو سنانا ہے، اور تراویح پڑھتے وقت ڈرنا نہیں ہے، پڑھاتے وقت ڈرنا نہیں ہے، بلا جھجک آپ کو تراویح سنانی ہے۔ آپ کو کچھ ایسے طریقے بھی اگلے ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ جب تراویح سناؤں گے تو چاہے لاکھوں کا مجمع پیچھے ہو، آپ کا ایک بھی لقمہ نہیں لگے گا۔ اگر لکاندہ لگ بھی جائے تو آپ کے اندر سے ڈر
یہ ڈر جو ہے پورا کا پورا آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ تو کچھ طریقے میں نے آپ کو بتائی اس ویڈیو کے اندر۔ سب سے پہلے تو بات ہے کہ ترتیب بنائے کہ مجھے دین کے اندر آدھا پارہ ایک پارہ یاد کرنا ہے، یاد کر کے کسی ساتھی کو سنانا ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے نمازوں کے اندر، جو نفل نمازیں رہتی ہے اس نمازوں کے اندر جو ہے آپ کو جو یاد کیا ہوا قرآن ہے اس نفل نمازوں کے اندر اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان حافظ قرآن کو جو رمضان کے اندر جو ہے تراویح سنانے سے ڈرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔